الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھی عرش پر محمد کی رسائی شب معراج، تھی عرش پر محمد کی رسائی شب معراج، خالق کی ہوئی جلوہ نمائی شب معراج، کچھ ایسی ہوئی جلوہ نمائی شب معراج کہ شاہدہ تھی محمد پہ خدائی شب معراج۔ اور جو چاہا نبی نے کیا منظور خدا نے، جو چاہا نبی نے کیا منظور خدا نے، ہر بات محمد کی بن آئی شب معراج۔ اور ساتھ آ نہ سکے روح الامی بھی تو وہاں تک، ساتھ آ نہ سکے روح الامی بھی تو وہاں تک، آقا نے جہاں پائی رسائی شب معراج۔ اور آقا تھے امام اور نبی سب تھے مصلی، احمد نے نماز ان کو پڑھائی شب معراج۔ تمام ناظرین کرام اور سامعین کرام کو انزلہ انصاری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک رات ہے، رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، انوار و تجلیات کے اترنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، لیکن امام الانبیاء، سید الانبیاء، عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ کی ایک برہان آ رہی ہے، اللہ کی ایک دلیل آ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا فرمائے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اور یہ ایک علمی معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ شق قمر ایک معجزہ ہے، رد شمس ایک معجزہ ہے، سورج کا لوٹ آنا، حضور کی انگلی کا اٹھ جانا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ لیکن آج کی اس مبارک رات میں جس معجزے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ مقام، وہ رتبہ اور وہ معجزہ عطا فرمایا جو کبھی کسی رسول اور نبی کو نہ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے مجھے کلام کا شرف عطا فرمایا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آواز آئی کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا یا میں دیکھنے میں آ ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر خدا کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کلیم کبھی کوہ طور پر یوں اللہ تعالیٰ سے التجا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ سکتا ہے، اور وہ کوئی کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس بات کو شاعر نے اس طرح خوبصورتی کے ساتھ قلم بند کیا ہے کہ خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، اور کہا حبیب سے کہ تم سے کوئی حجاب نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس بندہ خاص کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہی ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اور اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی۔ جانا اور ہوتا ہے اور لے کر جانا اور ہوتا ہے۔ میرے حضور گئے نہیں بلکہ لے جائے گئے، اور لے جانے والی ذات کون؟ جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نفس سے، ہر کوتاہی سے، وہ پاک ہے ہر عیوب و نقائص سے، وہ اعلیٰ ہے،
عرفہ ہے، منزہ ہے، وہ بالاتر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک خواب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں ان تمام مقامات کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس سفر کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو کفار مکہ نے کوہرام مچا دیا، ابو جہل نے شور مچا دیا۔ ابو جہل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تیرے یار نے یہ کیا بات کر دی ہے کہ راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف اور پھر ساتوں آسمانوں کی طرف، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو پیارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ اگر میرے آقا نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سنو، اگر میرے آقا اس سے بھی دور کی بات کریں تو ابوبکر اس کی بھی تصدیق کرے گا، کیونکہ رب کا پتہ بتایا تو آمنہ کے لال نے بتایا۔ رب کو بن دیکھے رب مانا، بن دیکھے وحدہ لا شریک مانا، اور اگر میرے آقا اس سے بھی دور کی بات کریں تو ابوبکر اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ابوبکر صدیق اکبر کہلائے اور ابو جہل انکار کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ قرار دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خواب کا سفر نہیں تھا۔ یہ واقعہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ہجرت سے تقریباً 2 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ یہ سال غم کا سال تھا اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت ستایا۔ حتیم کعبہ کا وہ حصہ جس کے اوپر چھت نہیں ہے، اس کے اندر یا اس کے پڑوس میں حضرت علی کی بہن ام ہانی کا گھر تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات قیام کیا، اس رات پناہ لی۔ جب آپ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں براق حاضر کیا گیا جس پر آپ کو سوار ہونا تھا، اور اس براق کی لگام حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تھامی اور اس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا، اور یہ سفر اتنی تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ موسم بہار آ گیا ہے، ہر طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ تمام انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو جبریل امین علیہ السلام نے دروازے کے برابر میں موجود ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو وہاں باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی تعظیم، آپ کے اکرام اور آپ کی عزت میں کھڑے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب تمام انبیاء اس شرف سے مشرف ہو چکے تو پھر آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو دستک دی گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر آواز آتی ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ختم المرسلین ہیں، انہیں آج آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ پھر پوچھنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں۔
یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہ ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ علیہ السلام نے جواب عرض کیا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ تیسرے آسمان کی طرف لے جائے گئے۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے، پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور یوں سفر طے کرتے کرتے چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی چشمانیں مقدس اشک بار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے اور آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگوں برتر کے یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا ہے، اور جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا ہے، اور میری امت پر جسے بزرگی عطا کی گئی ہے، یہ وہ رسول برحق ہیں کہ جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر ایک وہ مقام آ جاتا ہے جہاں پر براق کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے ہم سفر، آگے بڑھیں، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اب اگر میں اس سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ چنانچہ جہاں روح الامین کا مقام ختم ہوتا ہے تو وہاں میرے آقا کا مقام شروع ہوتا ہے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، ان حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ سارے مقامات ختم ہو جاتے ہیں اور آپ لامقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر طرف نور ہی نور ہے، کوئی براق نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آواز آتی ہے کہ اے محمد ٹھہر جائیں، اے محمد ٹھہر جائیں، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے، آپ کا رب آپ پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھکتے ہوئے شرماتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے کہ ادولو یا احمد، ادولو یا محمد، کہ اے محمد قریب آ جائیں، اے احمد قریب آ جائیں۔ ایک وہ مقام جہاں پر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور ایک یہ مقام جہاں پر خود اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے محمد قریب آ جائیں، اے احمد قریب آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ وہاں لن ترانی کی آواز ہے اور یہاں تقاضے وصال کے ہیں کہ ادولو یا احمد، ادولو یا محمد، اے محمد قریب آ جائیں، اے احمد قریب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، خدایا میری ساری عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں۔ آگے سے کیا جواب ملتا ہے کہ السلام علیکہ ایہا النبی، اے محمد آپ پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو اس سلام میں شامل فرما دیتے ہیں۔ وہ جلوہ اور قریب ہوتا گیا اور قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ 2 قوسین اور 2 کمانوں کے ملنے سے بھی زیادہ قریب ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب آج سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، چاہے اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، کلمہ ہو، جہاں
اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے گا، وہاں حبیب خدا کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے لیتے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہیں، لیکن اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے تو ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے حبیب سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا عطا کیا جائے۔ میرے حضور صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا، میری امت پر رحم فرما دینا۔ معراج کی رات ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کا تمام علم عطا کیا گیا، دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات طیبات بھی اسی رات کو تحفتاً عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس رات 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر واپس دنیا کی طرف تشریف لا رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عطا کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے، ان کا تجربہ میرے پاس موجود ہے، آپ جائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اور کمی کروائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور 10 نمازوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ پھر واپس آتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اور مزید کمی کروائیں۔ اسی طرح کمی کراتے کراتے 5 نمازیں باقی رہ جاتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیں اور مزید کمی کروائیں۔ تو میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھائی موسیٰ، مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں کہ ان 5 نمازوں سے بھی کمی کرواؤں۔ چنانچہ اس رات مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ وہ حضور کی معراج جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا کیا، اور یہ ایمان والوں کی معراج یعنی یہ 5 نمازیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں اور اب 5 باقی رہ گئیں، لیکن ہمارے فعل میں ہمارے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہم ایک نیکی کا اجر 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی پڑھے گی تو اس کو 50 نمازوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے حبیب کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں، جنت اور دوزخ دکھائے۔ میں اپنے اس موضوع کا اختتام ان خوبصورت اشعار سے کرنا چاہتی ہوں کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔